ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ ہر روز شیر کسی جانور کا شکار کرتا۔ جنگل کے سبھی جانور شیر سے خوفزدہ تھے۔ ایک دن جنگل کے سبھی جانور اکٹھے ہوئے اور شیر کے حملوں کے بارے میں بات چیت کی۔ وہ ہر روز شیر کا شکار ہونے کے خوف کے ساتھ جینا نہیں چاہتے تھے۔ اجلاس میں موجود ایک بھیڑیے نے کہا کہ میرے پاس شیر کے حملوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ کیا کرنا ہے اور شیر کے غار میں چلے گئے۔ ہمارے پیارے بادشاہ، ہم نے مل کر فیصلہ کیا ہے، ہر روز ہم میں سے ایک آپ کی غار میں آئے گا اور آپ اسے کھائیں گے، اور اس طرح آپ کبھی نہیں تھکیں گے اور ہم خوف کے ساتھ نہیں جیئیں گے۔ یہ سن کر شیر بہت خوش ہوا۔ ہر صبح ایک جانور شیر کے غار میں آتا جسے شیر کھا جاتا تھا۔ ایک دن لومڑی کی باری تھی، لیکن لومڑی شیر کا کھانا نہیں بننا چاہتی تھی۔ شیر کو غصہ آ رہا تھا کیونکہ لومڑی دیر کر چکی تھی۔ چالاک لومڑی نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے کچھ وقت جنگل میں گزارا۔ آخر کار وہ شیر کی غار میں پہنچی، لیکن شیر بہت غصے میں تھا۔ تم میرے لیے بہت چھوٹے ہو اور تم نے دیر کر دی، تم کہاں تھے؟ شیر لومڑی پر چلایا۔ لومڑی نے کہا، او میرے پیارے بادشاہ، میں آپ کے غار میں آتے ہوئے ایک اور شیر سے ملی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے بادشاہ کے غار میں جا رہی ہوں، لیکن اس نے کہا کہ وہ بادشاہ ہے۔ اس نے مجھے کھانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ لومڑی کی بات سن کر شیر کو بہت غصہ آیا۔ میں اسے اپنے طاقتور پنجے سے سبق دوں گا۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ، کہاں ہے؟ شیر دہاڑا۔ لومڑی اور شیر نے دوسرے شیر کی تلاش شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کنویں کے پاس آئے۔ وہ مغرور شیر جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کنویں میں ہے۔ جب شیر کنویں میں جھک گیا تو اس نے پانی کی سطح پر اپنا عکس دیکھا اور دوسرے شیر کا خیال کیا اور گرجنے لگا۔ جیسے ہی وہ زور زور سے گرج رہا تھا، اس کی آواز کنویں میں گونجی اور مزید پرتشدد انداز میں اوپر آئی۔ شیر کو بہت غصہ آیا اور کنویں میں کود گیا۔ شیر کو چالاک لومڑی کے منصوبے کا احساس ہو گیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اور یہ اس کا انجام تھا۔ پیارے بچوں، ذہانت جسمانی طاقت سے برتر ہے۔ Like and subscribe my channel.